یوں تو ایرانی ملائی نظام بہت سی خرابیوں کا شکار ہے، بالخصوص خمینی انقلاب کے بعد سے خطے میں فرقہ واریت، عصبیت، نسلی امتیاز اور مذہبی و سیاسی فرقہ وارانہ قتل و غارت گری کا آغاز 1979 سے ہوا۔ فرانس اور دیگر عالمی طاقتوں کی پشت پناہی اور توسط سے ایران میں برپا کیے گئے خمینی انقلاب میں شدت پسندانہ عقائد اور ذہنیت کو استعمال کیا گیا۔ خمینی انقلاب کے بعد ایران کو خاص شدت پسندانہ عقائد و نظریات کی حامل اسٹیٹ قرار دیا گیا، جس کے بعد دیگر عقائد کے حامل لوگوں پر ظلم و جبر کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ ایران میں سنی آبادی 10 سے 15% ہے، جو ایران میں ایک اقلیت کے طور پر مقیم ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ ایرانی اقلیتوں میں یہودی، عیسائی، پارسی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ ایران میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک اور ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھنے کے متعلق عالمی سطح پر متعدد بار آوازیں اٹھائی جا چکی ہیں۔ ایران کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ناانصافیوں کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بہت جلد خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مظلوم اقلیت اہل سنت مسلمان ہیں، کیونکہ ولایتی فقیہ کے نظریات کے حامل ایرانی اہل سنت اقلیت عوام کو ولایتی فقیہ نظام کو قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ انکار پر بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں سنی مسلمانوں کو نمائندگی بھی نہیں دی جاتی اور نہ ہی انہیں الیکشن میں حصہ لینے دیا جاتا ہے۔ ایرانی آئین اور خارجہ پالیسی کے مطابق وہ 10% کوٹا سنی مسلمانوں کو دینے کا ذمہ دار ہے، لیکن عموماً اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ قانون صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا اور شو پیس ہے۔ ایرانی سنیوں کو پھانسیاں دینے، کم سن بچوں کو گرفتار کر کے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینے کے بعد جھوٹے مقدمات میں سزائے موت دینا بھی ایرانی ملاؤں کی متعصبانہ پالیسی کا حصہ ہے۔ ایران میں ترقی پسند اور آزاد خیال طبقے کا کہنا ہے کہ ایران صرف اور صرف خمینی کے نظریات کے حاملین اور سپریم لیڈر کے چاپلوسوں کے لیے ہی ہے۔ یہی لوگ ایران کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ ولایتی فقیہ اسٹیٹ کا دعویٰ بھی ایک بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ ایرانی منصب اقتدار پر براجمان طبقہ ایرانی نسل ولایتی فقیہ نظریات کے حامل لوگوں کے علاوہ باقی کسی کو اپنا مخلص نہیں سمجھتا۔ نسل پرستی اور لسانیت کی بنیاد پر ایران کو ولایتی فقیہ کی دلدل میں دھکیلا گیا ہے۔ اہل سنت عوام کو خاص منصوبے کے تحت نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھانسیوں کے ذریعے ان کی نسل کشی، بیوروکریسی، فوج، تعلیم، صحت اور دیگر اہم شعبہ جات میں سنی مسلمانوں کو کسی بھی کارآمد منصب پر فائز نہیں ہونے دیا جاتا۔ محکمہ داخلہ اور محکمہ خارجہ سمیت نظامی عدالت اور سماجی عہدوں میں بھی ایرانی سنیوں کو نمائندگی نہیں دی جاتی۔ یہاں تک کہ ایرانی دارالحکومت تہران میں لاکھوں مسلمانوں کی آبادی کے باوجود انہیں مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور آج تک تہران میں کوئی مسجد تعمیر نہیں کرنے دی گئی، جبکہ وہاں یہودیوں، عیسائیوں، آتش پرست مجوسیوں اور دیگر مذاہب کی بڑی بڑی عبادت گاہیں تعمیر ہیں۔ دوسری جانب سنی اکثریتی علاقوں میں مقیم ولایتی فقیہ کے حاملین کو انتہائی اہمیت اور پروٹوکول دیا جاتا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2014 میں اسپند نامی ایرانی علاقے میں ہزاروں سنیوں کی آبادی میں صرف ایک شخص ولایتی فقیہ کا پیروکار بنا تو اس کے لیے ایک بڑا امام باڑہ تعمیر کروایا گیا۔ اسے ریڈیو سیٹ کے ذریعے لاؤڈ سپیکر پر ولایتی فقیہ کی مخصوص اذان سنانے اور محرم کے ایام میں توہین آمیز نوحے اور مرثیے چلانے کی اجازت بھی دی گئی، بلکہ یہ سب کچھ حکومتی سرپرستی میں کروایا گیا۔ ایران میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر معروف عالمی ابلاغی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیمات کی رپورٹس ہی نہیں، بلکہ اب خود ایرانی صدر حسن روحانی کے مشیر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران میں اقلیتوں کی تذلیل اور حق تلفی کا احساس ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی صدر کے مشیر برائے مذہبی و لسانی امور علی یونسی نے ایرانی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ خمینی انقلاب کو 40 سال گزر جانے کے باوجود اقلیتوں خاص کر سنیوں کا احساس محرومی ختم نہیں کیا جا سکا۔ یونسی نے کہا ہے کہ سنیوں کو
اہم عہدوں سے الگ رکھنا قانون اور ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہے۔ حسن روحانی کے مشیر نے اعتراف کیا ہے کہ ایران میں غیر فارسی بانوں، کردوں، بلوچوں، سنیوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ تذلیل اور حقوق سے محرومی ایک حقیقت ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔